بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں دنیا کے ہر کونے کونے سے مسلمان حجرہ نبوی میں مدفون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو جاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حجرہ نبوی در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ اس حجرے کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ 11 ہجری میں اسی حجرے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی نے واضح کیا، جسد مبارک کی تدفین کے مقام کے حوالے سے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف رائے تھا، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر تدفین کا فرمایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمائی گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد سنا تھا کہ ہر نبی کو اس مقام پر دفنایا گیا جہاں اس کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد کھودی اور جسد مبارک کو حجرہ نبوی میں جنوبی سمت میں دفنایا گیا۔ الہاشمی نے بتایا کہ قبر اور دیوار کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی طرف، پاؤں مبارک مشرق کی سمت اور چہرہ مبارک قبلہ رخ ہے۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا اور ان کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مونڈوں کے قریب ہے۔ الہاشمی نے بتایا، یہ حجرہ مٹی کی اینٹوں اور کھجور کے پتوں سے بنایا گیا تھا اور اس کی دیواریں چھوٹی تھیں۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دیوار کو اونچا کروا دیا۔ خلیفہ دوم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے اصرار کرتے ہوئے اجازت دے دی۔ اس سے قبل وہ خود وہاں دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں اپنے اور تینوں قبور کے درمیان دیوار تعمیر کروا دی۔ اس دیوار نے حجرہ نبوی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، حصہ ام المومنین کے رہنے کے لیے اور جنوبی حصہ قبور کے لیے۔ خلیفہ الولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے جا کر معائنہ کیا تو دیوار کا سقوط قبروں پر ہوا اور دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک ظاہر ہوئے ہوئے تھے۔ عمر بن عبد العزیز نے دوبارہ سے پوری دیوار کو مربع شکل کے کالے پتھروں سے تعمیر کروایا جو خانہ کعبہ کے پتھروں کی شکل سے مشابہت تھے۔ محی الدین الہاشمی کے مطابق حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ الہاشمی کے مطابق حجرے کے اندر مغرب کی سمت سے بائیں جانب روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبد العزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا تھا، جبکہ ذکر کردہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی
جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ الہاشمی کے مطابق 91 ہجری سے لے کر 5 شوال 881 ہجری 700 برس تک حجرہ نبوی میں کوئی داخل نہیں ہوا، یہاں تک کہ شمالی اور مشرقی دیواروں میں شدید دراڑیں پڑ گئیں اور دونوں دیواریں منہدم ہو گئیں، جس کے نتیجے میں حجرہ نبوی ظاہر ہو گیا۔ حجرے کے اندر تاریخ اسلام کے ایک نامور فقیہ اور تاریخ دان نور الدین اسنودی کے سوا کوئی داخل نہیں ہوا۔ سن 881 ہجری میں دونوں دیواروں میں ایک تیسری دیوار کا اضافہ کیا گیا اور وہ حجرہ نبوی میں آخری داخلہ تھا۔ سامعین، یہاں نور الدین زنگی کے واقعے کا تذکرہ بھی سن لیجئے۔ نور الدین زنگی وہ خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہیں جنہیں خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ یہ واقعہ 557 ہجری کا ہے۔ اس کا حوالہ صفحہ نمبر 156 جلد نمبر 3 بخاری شریف، عنوان گنبد خضرا کے حالات میں ہے۔ 557 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی نے، جبکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگ عظیم میں مصروف تھے، خواب میں دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 گربا چشم نیلی آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا تو سلطان فوراً چند ہمراہی کے ساتھ عازمین سفر ہو گئے، نہ دن دیکھا نہ رات۔ فوراً 26 دن کا طویل سفر 16 دن میں طے کرتے ہوئے مصر سے مدینہ شریف پہنچے، اور جتنے بھی بیرونی باشندے مدینہ شریف میں موجود تھے سب کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ جہاں یہ اہتمام کیا گیا تھا وہ میدان اب بھی دارالضیافہ کے نام سے مشہور ہے۔ سلطان نے ہر شخص پر گہری نظر ڈالی مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے جو خواب میں دیکھے گئے تھے۔ پوچھا گیا کہ کوئی اور بھی باقی ہے؟ معلوم ہوا 2 مغربی درویش جو گوشۂ نشین رہے ہیں وہی باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ سلطان کے کہنے پر وہ دونوں آدمی بلوائے گئے۔ جو ہی وہ 2 آدمی سامنے آئے سلطان نے انہیں پہچان لیا، جن کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ انہیں لے کر سلطان ان کی قیام گاہ پر آئے تو دیکھا زمین پر ادھر ادھر چند کتابیں پڑی ہوئی ہیں، زمین پر معمولی سا ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور اس پر مصلی بچھا ہوا ہے۔ کمرے میں برتن رکھے ہوئے تھے جن میں کچھ اناج ہے۔ سلطان سوچ رہے تھے کہ خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ ابھی حیرانگی کی حالت میں تھے کہ دفعتاً انہوں نے کچھ سوچا اور بچھا ہوا ٹاٹ اور مصلی اٹھا لیا۔ دیکھا تو اس کے نیچے گڑھا ہے اور اس کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے۔ پتھر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک غار کی شکل کی سرنگ کھودی گئی ہے اور وہ سرنگ اندر ہی اندر جس میں انوار مبارک کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ کر سلطان غصے سے لرزنے لگے اور سختی سے تفتیش حال کرنے لگے۔ آخر دونوں نے اقرار کیا کہ وہ نصرانی ہیں جو اسلامی وضع میں یہاں آئے ہیں۔ ان کے عیسائی بادشاہ نے جسد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال لانے کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ ان حالات کو سن کر سلطان کی عجیب کیفیت ہو گئی اور وہ تھر تھر کانپنے اور رونے لگے۔ آخر ان دونوں کو اپنے سامنے قتل کروا دیا اور اس دیوار کے گردا گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر لاکھوں ٹن سیسہ پگھلا کر سطح زمین تک سیسے کی ٹھوس دیوار قائم کر دی تاکہ کوئی دشمنی ایسی حرکت کر کے جسد عطر مبارک تک رسائی نہ پا سکے۔ سلطان کے اندر بیت المقدس فتح کرنے کی تمنائیں تھیں مگر اندرونی چپقلش کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔
ان کی خواہش تھی کہ بیت المقدس کو فتح کر سکیں، لیکن شاید خدا کو یہ منظور ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی حملے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ حشیشی نامی شخص نے انہیں زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو ان کی وفات کا باعث بنی۔ 15 مئی 1174 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس مسلمانوں کے کردار نے آسمانوں کی رفتوں کو چھو لیا، ان میں سلطان نور الدین زنگی کا نام امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی عظمت کا اور کیا ثبوت ہوگا۔ تمام امت کے مسلمانوں نے اس عظیم انسان کو ایک عظیم مرتبہ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان مجاہد کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ راحت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔